اب آگے ہماری آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 17 سورۃ العبس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، جو بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت مہربان ہے. یہ ترجمہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ رحمان اور رحیم کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، را ح میم. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کبھی ہمیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. تو رٹے رٹائے ترجمے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہمیں اصل معلوم ہونا چاہیے. پھر اپنے الفاظ میں کوئی بھی ترجمہ ہم کر لیں، بس اس کے معنوں سے نہ ہٹیں. اب آ جائیں آیت نمبر 17 پہ. قتل الانسان، قتل مارا جائے. الانسان انسان، ما کس قدر، اکفر نا شکر ہے، ہو وہ شخص. ٹھیک ہے، ایک ایک آیت کی بڑی تفسیر ہے یہاں پر نا، تفصیل ہے اور تفسیر کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. قتل مارا جائے، الانسان یہ کہنے کو ایک بد دعا ہے کہ وہ شخص مارا جائے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو اوپر والے جو لوگ ہیں نا جو آیت اما من استغنا فانت له تصدی، کہ وہ لوگ جو بے رغبتی اختیار کر رہے تھے، بے پرواہی اختیار کر رہے تھے شریعت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، تو ان کے لیے ہے کہ قتل الانسان، کہ وہ شخص مارا جائے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و، یعنی کہ اس وقت شعراء تھے بہت سارے، تو اللہ نے اس کو شاعری کا بھی انداز دیا. اور اس وقت جس اسلوب میں بات کی جاتی تھی، جو محاورے یوز کیے جاتے تھے، ان محاوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہیں پر قرآن میں وہ چیز یوز کی ہے. اور یہ عربیوں میں محاورہ ہوتا تھا کہ جب کسی شخص پر انتہائی افسوس ہوتا تھا نا، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، جب ہم کسی کو بہت کچھ سمجھا لیں اور وہ بات نہیں سمجھے نا، ہم بولتے ہیں بھاڑ میں جاؤ. بات بولتے ہیں، یہ بھی ایک بد دعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہنم میں جاؤ، آگ میں جلو، بھاڑ میں جاؤ، دفع ہو جاؤ. یہ سارے ورڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اپنی نظر سے دور کرنے کے لیے، اس سے بیزار ہو کر. تو یہی بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ قتل الانسان، مارا جائے وہ انسان، ما اکفر وہ کس قدر ناشکرا ہے. یعنی کہ اتنی عزت والی کتاب جو اتنے عزت دار فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، جس پر ہم نے نازل کی یہ کتاب، وہ خود اپنے معاشرے کا ایک عزت دار فرد، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا. آپ کو پتہ ہے نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی خاندان بھی ایک پورا سلیکٹڈ تھا، خاندان بھی بڑا معزز تھا، آپ کا قبیلہ بھی معزز تھا، پھر آپ کی خود شخصیت بھی بڑی معزز رہی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو ٹھکرانے والا مارا جائے، ہائے مارا جائے انسان، ما اکفرا وہ کس قدر ناشکرا ہے. اب یہ جو ناشکری تھی یا غرور کی وجہ سے تھی، تکبر کی وجہ سے تھی، کیونکہ آگے اوپر جو ذکر گیا ہے اما من استغنا آیت نمبر 5 میں، کہ وہ قبیلے کے بڑے لوگ تھے، ان کے اندر غرور تھا، تکبر تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے قرآن میں غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے کئی ایک جگہ پر، سورۃ النور میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، سورۃ المؤمنون میں، سورۃ العلق میں، دیگر جگہوں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش سے متعلق اس کو یاد دہانی کروائیے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، ذرا اپنی پیدائش پہ تو غور کر لو. اور یہاں پر بھی ہے من ای شیء، کس چیز سے. پتہ ہے نا آپ کو، یہ 3 ورڈ ہیں، من سے، ای، کس، شیء چیز. ٹھیک ہے نا؟ یا کیا، کس چیز سے، خلق پیدا کیا، ہو اسے، یعنی کہ انسان کو. الانسان یہاں پر اس کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. من ای شیء خلق، اسے کس چیز سے پیدا کیا. حالانکہ انسان جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پر یاد دلا رہا ہے، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا.
ہاں اسے پیدا کیا، اس نے اسے پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس نے تقدیر مقرر کی. یہاں پر قدرہ دیکھیں، یہ جو ہے نا فقدرہ، یہ ورڈ ہے قدر، قدرہ. اس کا اصل معنی ہوتا ہے اندازہ. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اندازہ. جیسے سورۃ المرسلات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویل یومئذ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین بالمجرمین. وہ ہے نا فقدرہ. ہاں اس طرح کے الفاظ ہیں. وعلیکم السلام. تو فقدرہ، اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ کیا. اندازہ کیا ہے؟ برابر کیا. اس کے تین معنی ہیں، تین معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اندازے سے جیسی اس کی شکل و صورت ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اسے بنا دیا. دوسرا ایک یہ اندازہ بڑا بہترین ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک انسان علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن تک مضغہ بنتا ہے. جب یہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے جب ایسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر اس کا اچھا برا ہونا، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فقدرہ. تو پھر ہم نے اس کی تقدیر بھی لکھ دی. ثم السبیل یسرہ، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرہ آسان کر دیا، ہو اس کا راستہ آسان کر دیا ہم نے. اب اس کے بھی 2 سے 3 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. ورنہ بظاہر 2 ہڈیاں ہیں اور اتنی سخت ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سے بچے کا نکلنا بظاہر بہت مشکل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب وہ وقت آتا ہے بچے کی پیدائش کا، اللہ تبارک و تعالی وہ راستے آسان کر دیتا ہے. اور یہ کام، یہ بات صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یا وہ ماں جو درد جھیل رہی ہوتی ہے، اور یا وہ بچہ جو نکل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، کیسے ہڈیوں کو نرم کرتا ہے، کس طرح بچے کی ہڈیوں کو نرم کر دیتا ہے، اور باہر نکلتے ہی بچے کی ہڈیاں پھر سخت ہو جاتی ہیں. اپنی جانب میں وہ نرم ہوتی ہیں، لیکن اس اعتبار سے دوبارہ اس جگہ پہ بچہ نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا. دوسری چیز، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اس پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیا. وہ اسی راہ پر نکل جاتا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو ان کو جتنا کچھ بولتے رہو، وہ دین پر چلنا مشکل سمجھتے ہیں اور دنیا پر چلنا آسان سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا کے لیے کتنی تک و دو کرنی پڑتی ہے. دھوپ میں اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تھکانا پڑتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، اس کا رسک اٹھانا پڑتا ہے اس رسک کے لیے. لیکن انسان اس کو آسان سمجھتا ہے، اس کو شوق، اور دین پر چلنا مشکل. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا آسان ہے. بس صبح شام نمازیں پڑھو، توحید پہ قائم رہو، سچ بولو، اپنے گھر والوں کے حقوق نبھالو. یعنی کہ جو فرضی کام ہے، نفلی کام تو ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، لیکن جو فرض ہیں لوگوں کو یہ آسان لگتا ہے. تو جو چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی، وہ اس کے لیے آسان کر دی. اور تیسرا معنی کہ دین پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا. حالانکہ بہت ساری تفاسیر میں پہلا والا معنی لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ پیدائش کا اور ساری چیزوں کا ذکر کیا، تو اس لیے زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ پہلا والا معنی کہ بچے کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن مجھے جو ذاتی طور پر، یعنی کہ یہ میرا خیال یا میرا اجتہاد کہہ لیں، آخری والا معنی زیادہ آسان لگتا ہے، زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا. یعنی کہ دین کے قوانین کو سمجھ لو، جب ایک دفعہ انسان ٹھان لیتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے دین کے لیے. تو دین بہت آسان ہے ہمارا، اور دین پر چلنا آسان ہے. تو ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اب جب وہ راستے پہ چل رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرمائے. ثم، پھر، اماتہ، اسے موت دی ہم نے. فاقبرہ، پھر اسے قبر دی.
ٹھیک ہے نا. پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. ٹھیک ہے جی. اقبر ہے جو ہے نا یہاں پر اس کا قبرہ اس کی قبر, صحیح نا, یا وہ قبر میں گیا, اور اقبر اسے قبر میں رکھوا دیا. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اس کو موت دی اور پھر ہم نے اس کو قبر میں رکھوا دیا. یہ 3 سے 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو سمیٹ دیا کہ بچے کو کس طریقے سے ہم نے پیدائش کی, کس طریقے سے ہم نے اس کی قسمت لکھی, پھر ہم نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے, سارا کچھ اس کو دنیا میں دکھا دیا, بھائی یہ اچھا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے, اس کے لیے چلنا آسان کر دیا. پھر آخر کار ہم نے اس کو موت دے دی اور پھر ہم نے اس کو قبر میں رکھوا دیا. ثم اذا شاء, پھر جب وہ چاہے گا, کون چاہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی, انشرہ, اسے اٹھ کھڑا کرے گا. صحیح نا, اٹھا کر کھڑا کر دے گا, اسے اٹھا دے گا, اسے جگا دے گا, اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. یہی کہتے ہیں نا نشر اور حشر, یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے. صحیح نا. انشرہ دوبارہ سے کھڑا کر دینا اس کو, اور پھر تبھی حشر کا میدان لگے گا, پھر قیامت قائم ہوگی. پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. تمام تر آج کی جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک, ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بد دعا دے رہا ہے ایسے لوگوں کو, یعنی کہ ان کے لیے افسوس کر رہا ہے کہ قتل الانسان ما اکفر, وہ شخص تو مارا گیا جس نے ناشکری کی. ناشکرہ ہے, اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور پھر انسان کی پیدائش کس طریقے سے, وہ خود سوچ لے اس کو کیسی پیدائش ہوئی ہے. پھر اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے. اگر وہ واقعی غور کر لے تو راستے آسان ہیں, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی ہمارے راستے کے لیے کوششیں کرتا ہے, فینا لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستے کی طرف اس کو لازمی ہدایت دے دیتے ہیں, صرف کوشش کی ضرورت. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اس کو مار دیا, ہم نے اس کو قبر دلوا دی. ہر شخص کی قبر ہے, اور یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. آپ کو پتہ ہے اگر یہ قبر کا نظام نہیں ہوتا نا, تو ہماری اور آپ کی اور ہماری اور آپ کی ماؤں بہنوں کی لاشیں بے پردہ ہو رہی ہوتی, جانور کھا رہے ہوتے, پرندے گدھ یہ سب نوچ رہے ہوتے. ختم تو اس طریقے سے بھی ہونی تھی, لیکن اللہ نے ایک بڑے عزت دار طریقے سے انسان کو جسم کا احترام کیا اور اسے ایک لحد کے اندر, ایک قبر کے اندر بچھا دیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے جسم کو باقی رکھتا ہے اور کس کے جسم کو جانور کھا لیتے ہیں, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ایک عزت دار ڈھکے چھپے معاملات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ بھی بڑا احسان ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھڑا کر دے گا. تو اللہ سے ہر ہمیشہ نیکی کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ تو ہماری تقدیر کے برے لکھے مٹا دے. یہ دعا ہے, اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے, اللہ ہماری تقدیر کے برے لکھے مٹا دے, ہمیں نیکوکاروں میں شمار کر. اگر تو نے ہمیں بدکاروں میں لکھا ہوا ہے تو یا اللہ تو اسے مٹا دے اور ہمیں نیکوکاروں میں شمار کر. یہ دعا کرنی چاہیے باقاعدہ, ہر دعا میں اس چیز کو اپنا شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا, پڑھنا, پڑھانا قبول فرما لے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان